علم کی بات ہو رہی ہے کہ انہیں معلوم کتنا ہے، اس کے ذریعے معلومات حاصل کرتے چلے گئے. تو پہلے تو اسے دیکھیں کہ کتنی ہے معلومات ابھی تک کی، جس میں یہ ہے کہ یہ انسان تو خلاؤں میں اور پھر مریخ اور مریخ سے آگے کہکشاؤں سے آگے کی معلومات حاصل کرتا چلا جا رہا ہے. یہیں بیٹھے بیٹھے اب تو ریموٹ کنٹرول سے دنیا کا نظام چلانے کی باتیں چل رہی ہیں، بڑی ترقی کر لی. قرآن نے دو باتیں کہی، آفاق اور انفس، کائنات اور تمہارے اپنے اندر. کہا ہم اپنی آیات دکھاتے چلے جائیں گے، سنوریہم آیاتنا، ہم دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات، فی الآفاق و فی انفسہم، یونیورس میں بھی اور کائنات میں بھی اور خود ان کے اپنے اندر بھی. اب یہ دو الفاظ ہیں، باہر کیا ہے، ہمارے اپنے اندر کیا ہے. اس کی کچھ مثالیں میں رکھتا ہوں، ان کو کتنا معلوم ہے، یہ کتنا جانتے ہیں کہ باہر کیا ہے. یہ سائنسداں کتنا ابھی تک، ان کا علم کہاں تک پہنچا. قرآن ایک بات اور کہتا ہے کہ یہ اتنی سی بات تو سمجھ لے، ہر علم والے کے اوپر وہ جو سب سے بڑا ہے، اب سب نے مان لیا، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، اور پھر سب سے بڑا علم والا ہے. جب آخری کوئی نکل آئے سب سے بڑا، اس کے اوپر علم والا ہے جو سارے علم رکھتا ہے. یہ اتنا سا اصول مان لیں، یا اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ ہر علم والے سے بڑھ کر ایک اور کا علم آ جاتا ہے. وہ چاہے نیوٹن اور آئنسٹائن ہو، بعد کو آنے والے اسٹوڈنٹس، طلبہ، وہ اس سے آگے کا علم لے آتے ہیں، ان کے پرنسپلز کو ماڈیفائی کر دیتے ہیں، ترمیم کر دیتے ہیں ان کے اصولوں میں. تو کسی کا علم فائنل نہیں ہو رہا، یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو انسان جو بھی سب سے زیادہ جسے کہہ رہے ہیں، اس سے اوپر بھی ایک علم والا ہے. اس اصول کو سمجھ لیں تو پھر بہت سی چیزیں حل ہو جائیں گی. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، ہمارا خود سمجھنا ضروری ہے، مانیں گے نہیں جب تک خود نہیں سمجھ لیں گے. تو بہت حد تک یہ اصول بڑا اچھا ہے کہ سمجھ کر مانیں گے، لیکن اس غلو نہیں ہو، اس کی زیادتی نہیں ہو جائے. اس لیے کہ علم کہیں جا کر رکتا ہے اور نامکمل ہوتا ہے، انسان کا رہے گا قیامت تک نامکمل. کائنات کے بارے میں جو ان کا علم ہے، مثال کے طور پر انہوں نے کہا بگ بینگ کا ماڈل بنائیں گے، وہ جو سب سے پہلا دھماکہ ہوا تھا. ارے سب سے پہلا کہاں تھا بھئی؟ وہ جو پہلا جو ایکسپلوژن ہوا اور وہاں سے جو سب کچھ شروع ہوا، کس چیز میں ہوا؟ بادل جیسا، آپ کی زبان میں نے بادل کہہ دیا، وہ اس میں ہوا تھا ایکسپلوژن، نیبیولا اس کو کہہ رہے ہیں. وہ کہاں سے آیا تھا؟ ارے بھئی یہ پہل کہاں ہوئی؟ وہ نیبیولا کہاں سے آیا تھا جس میں ایکسپلوژن یا دھماکہ ہوا تھا، جہاں سے سارا کائنات اور زمین اور پھر نظام اور زندگی شروع ہوئی ہے؟ تو وہ سب سے پہلا کہاں ہوا؟ یہ تو وہاں تک پہنچے، اسے سب سے پہلا کہہ رہے ہیں. اچھا، اس میں ہوا ایک دھماکہ، اس میں ایک ایکسپلوژن ہوا. وہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ بس ہوا تھا. کیوں اور کیسے کوئی ریزن اس کے پیچھے نہیں چل رہا. اب انہوں نے کہا اس کا ماڈل بنائیں گے بگ بینگ کا. اس سے کائناتیں بن گئی نا ساری، اس پہلے دھماکے سے. تو اب اس کا ماڈل بنائیں گے. ایک ماڈل بنایا وہاں سوئٹزرلینڈ میں، ایک زمین کے 175 میٹر نیچے، 150 سے 250 میٹر نیچے 27 کلومیٹر لمبا ایک سرکمفرنس کا ایک رنگ بنایا. ہیڈرون کولائڈر اس کا نام ہے. اس میں 10,000 سائنسداں لگے، 100 سے زیادہ ملکوں کے، اس کو کھڑا کرنے میں یا اسے بنانے میں. اور ان کا بگ بینگ کا ماڈل بنا رہے ہیں، کائنات جیسے شروع ہوئی تھی. سپر کنڈکٹر اس میں لگائے کہ اس کے اندر انرجی بیم جو ہیں بہت تیز رفتار کے ساتھ میں لائٹ کی ویلوسٹی سے، روشنی کی رفتار سے اس میں داخل کریں گے. ہوگا کیا؟ یہ کائنات جب چلی تھی تو پھر اس کے بعد پھر اور چیزیں بننی شروع ہوئی تھی. پارٹیکل چھوٹے چھوٹے بنے تھے. ایک پارٹیکل بنا کے دکھائیں گے ہم، جب یہ ٹکرائیں گے آپس میں تو پھر اس کے ٹکرانے سے، تیز رفتار پہ جب ٹکراتے ہیں تو ٹکرانے سے پھر نئے پارٹیکل وجود میں آتے ہیں. یہ ایک تھیوری تھی، اب انہوں نے ایک ماڈل بنایا اس کا. یہ تھیوری پہلے سے چلی آ رہی تھی، اس کا ایک ماڈل بنایا. یہ وہاں پر جنیوا کے پاس جو ہے یہ انہوں نے بنائی. بڑا ہنگامہ تھا 2008 کے اندر، ستمبر 2008، 10 ستمبر 2008. پوری دنیا کے اندر دنیا ختم ہونے جا رہی ہے. یہ بنا رہے ہیں، اس کا جو دھماکہ ہوگا پوری اگر ایسے ہی جیسا وہاں ہوا تھا بگ بینگ میں یا ان کی اس لیبارٹری میں ہو گئے تو پوری دنیا کا ناس ہو جائے گا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی اس دھماکے سے. تو اس طرح کی بات ہے عوام میں چل رہی تھی. سائنٹسٹ بڑا شوق سے اس میں لگے ہوئے تھے، ہزاروں سائنٹسٹ وہاں پر اندر. پہ شروع کیا اور بڑے خوش کے ہو گیا، شروع ہو گیا وہ.
چل رہا ہے آج تک. بیچ میں مینٹیننس کے لیے 2 سال روکا گیا اور ایڈوانس کیا گیا اسے. آج تک چل رہا ہے لگاتار. دنیا کے ہزاروں کمپیوٹر، دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں کے اندر ان کو ڈیٹا بھیجا جا رہا ہے کہ اس کا تجزیہ کریں. اس کے اعداد و شمار سے جو چیزیں نکل رہی ہیں وہ ڈائریکٹ پہنچ رہی ہیں، جو کچھ معلومات ہو رہی ہے. شروعات یہ ہوئی تھی اور جس کا سب سے زیادہ نام تھا اس وقت وہ یہ تھی کہ یہ جو اس سے ایک پارٹیکل وجود میں آئے گا، ایک ذرہ انرجی ہے، اس انرجی سے ایک مادی ذرہ بن جائے گا. اور وہ ذرہ جو ہے وہ پارٹیکل، وہ اس کا نام رکھا تھا، یعنی سائنٹسٹ نے نہیں رکھا تھا، وہ تو سائنٹسٹ کا نام تو ایک سائنٹسٹ کے نام کے اوپر تھا. لیکن انہوں نے پبلک میں جو پریس میں اور دنیا میں مشہور تھا وہ گاڈ پارٹیکل، گاڈ خدا، یعنی پہلا ذرہ وجود میں آئے گا، پہلا مالیکیول ایک بنے گا اس انرجی سے، اور اس سے پھر دوسرے وہ دوسروں کو اور بناتا چلا جائے گا، دوسرے اور پارٹیکل بنتے چلے جائیں گے. تو اس کا نام جو مشہور پوری دنیا میں ہوا تھا گاڈ پارٹیکل بنے گا. اب کہہ رہے ہیں بن گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹیکل وجود میں آیا تھا، بنا تھا جب اس میں یہ تیز رفتار کے ساتھ میں یہ بیم ٹکرائی تھی تو بنا تھا. اور بنتے ہی سیکنڈ کے، میں اسے لاکھواں کروڑواں بھی نہیں کہہ سکتا، گن نہیں سکتے آپ 10⁻⁻22 کو، اسے گنتی میں بول نہیں سکتے. کروڑواں، اربواں، کھربواں حصہ سیکنڈ کے اتنے حصے میں ختم بھی ہو گیا تھا، ڈیکے ہو گیا. آیا تھا وجود میں اتنے وقت میں وہ ختم بھی ہو گیا، ڈیکے ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں بہت سے سائنسداں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ رہے ہیں بنا تھا، کوئی یقین ہی نہیں ہے کہ کچھ ہوا تھا. وہ بنا تھا یا نہیں بنا تھا یہ بہت دوسرے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں اب اس وقت 2008 کے بعد اب قبول رہے ہیں اس کو. اور اس سے جو ڈیٹا ہے اس سے کچھ اپنے تجربات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بہت کچھ معلومات ہوگی. لیکن وہ جو تھا کہ ایک پارٹیکل، ایک ذرہ وجود میں آئے گا اور وہ پھر اور دوسرے میٹر اور بنا دے گا، وہ کہہ رہے ہیں بنا تھا. اور کسی ریکارڈ کے اندر بالکل صحیح نہیں کہ بنا تھا یا نہیں بنا تھا، وجود میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا، اور اسے آخری طور پر سب مان لیں ثبوت کے طور پر کہ ہوا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے. اب دنیا کے اتنے سائنسداں لگے، 10,000 سے زیادہ، ساری دنیا کی نگاہیں ٹکی، کہہ رہے ہیں ہم نے بنا لیا بگ بینگ کا ماڈل. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے یہ بھی اپنے آپ کو جھوٹا یقین دلا کہ ہاں بنا تھا، فنا ہو گیا. اب سوال اٹھا رہے ہیں اب سائنٹسٹ کے، کچھ نہیں کہہ سکتے کیا بنا تھا یا نہیں بنا تھا، اور وہ وہی تھا یا نہیں تھا جسے کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ہے کائنات کا ماڈل بنانے کی، ایک ذرے کو وجود میں لانے کی تھی بات، یہ کہ ایک ذرہ وجود میں کیسے آتا ہے اور اس سے پھر آگے اور کیسے مادہ یا باقی اور جیسے کریشن یا تخلیق آگے پھیلتی ہے. تو وہ ذرہ وجود میں نہیں لا سکے، اور وہ صرف شک میں ہے بات کے وجود میں آیا تھا اور آتی فنا بھی ہو گیا تھا. بھائی اس نے دوسرے ذروں کو وجود بخشا ہوتا تب ہوتا گاڈ پارٹیکل، اس کا جو نام رکھا تھا، تب بھی ہوتا یا نہیں ہوتا. یہ تو سوال ہم بات کو اٹھائیں گے، پھر اس میں زندگی آتی یا نہیں آتی، یا خالی ذرے ہی رہتے یا مادہ ہی رہتا. لیکن وہ ذرہ بھی جو ہے وہ بننے کے بعد ہی کہہ رہے ہیں، وہ یقینی نہیں کہ بنا، بنتے ہی فنا بھی ہو گیا سیکنڈ کے کھربویں حصے کے اندر. تو یہ ان ماڈلز کی، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک ذرے میں کو وجود میں لانے کی حقیقت جو کوششیں چل رہی ہیں کہ خود سے وجود میں آ جائے، اس میں یہ چل رہی ہے انرجی ایک بن جائے. ہم نے تو صرف ماحول فراہم کر دیا، اس میں ایک بن جائے گا، تو نہیں بنا، نہیں چلا آگے. وہ یہ ہے علم کی، ان کی، یہ تو سب سے چھوٹے ذرے کی بات ہو رہی ہے، پارٹیکل کی. ایک یہ ان کی علم کی بات ہے کائنات کی.